آئی لو مائی دادی لٹرلی، مطلب ان کا ڈیتھ ہو چکا ہے تو وہ کہتی تھی بیٹا کبھی بھی کامیابیاں آسانیوں میں چھپی نہیں ہیں. Becoming a wife and a mother at a young age comes with its challenges. Now imagine balancing that with a career choice people don't always understand. پیپل آر لائک یار فائزہ انف یار بس کر دو، شیف بن گئی، کنسلٹنٹ شیف ہو، R&Ds کرتی ہو، پیپل نو یو، مطلب لائک ٹھیک ہے اب بچوں پہ فوکس کرو. ہائیسٹ پیڈ پروفیشن ہے یہ دنیا کا. Meet Chef Faiza, Pakistan's first female certified international culinary judge and the country's first pastry chef Olympian. She's also the co-founder of Eat Pakistan Culinary Guild. Chef Faiza has defied the odds, followed her heart, and built a groundbreaking career when many would not dare to. From not knowing where to start to competing on the world stage, her journey is anything but ordinary. ڈونٹ گیو اپ. میری بھی شادی ہو گئی تھی، میرے بھی بچے ہو گئے تھے. اگر میں اس ٹائم پہ گیو اپ کر دیتی تو آج آپ کے سامنے ایک obviously being an Olympian it's a proud for me. پاکستان کا مٹھائی جانا چاہیے. میں کیوں جا کے گولوں کا بناؤں؟ آپ یہ چاہتے ہیں؟ On this episode of Momcast, Chef Faiza talks about what it means to be a female chef in a man's world, where it's not about the brute strength, but about strategy, resilience, and creativity, and how women are more than capable of leading the charge. Whether you've ever felt judged for your dreams or doubted your ability to chase your dreams, this episode is for you. Tune in to be inspired. السلام علیکم، میں ہوں زینب فیصل اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ہر اسٹوری ود زینب فیصل. ٹوڈے وی ہیو اے ویری ایکسائٹنگ گیسٹ. پاکستان کے حساب سے ایک بہت ہی انکنونشنل فیلڈ ہے اور جس میں خاتون کا ہونا. سو وی ہیو پاکستانز فرسٹ پیسٹری اولمپئن شیف فائزہ خان، آلسو نون ایز اولمپئن خان. ویلکم ٹو دا شو فائزہ، کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم اینڈ تھینک یو ویری مچ فار دس انوائٹ. اینڈ یس آفٹر سو مینی ڈیز آئی ہرڈ دس اولمپئن خان، سو اٹ گیو می energy, a positive energy, and thank you very much. فائزہ، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ہم نے کتنی مشکل سے ڈھونڈا ہے. بام کاسٹ اور میں خود بھی اتنے عرصے سے وی ور لوکنگ فار اے شیف اینڈ اے فیمیل شیف who was working not as a celebrity only on TV shows but جو systematically ہمارے flavors دنیا بھر میں introduce کریں، جو اور جگہوں پہ کام کر رہے ہوں on different forums and platforms. So I'm so thankful that we finally found you, and I'm glad that you've decided to give us some time as well. Thank you so much for this appreciation, but alhamdulillah, if we compare from the past till now, so we have many female chefs that who are working right now in the field, and I want more chefs. Like, you don't need to hunt for Absolutely. a professional chef. بالکل. A list of chef appear when you just go کہ بلانا کس کا, and you have a list of chefs کہ yes we have a list of female chefs. So I wish کہ ایک ٹائم ایسا بھی آئے ہمارے پاس, but from the past now we have many chefs working, female chefs. یہ بالکل صحیح بات ہے. اور اگر ہم کسی بھی فیلڈ کو دیکھیں تو خواتین کی ریپرزنٹیشن بڑھ گئی ہے, پر انفارچونیٹلی اٹس اسٹل لیس. اور جو ہمارا ایٹ ہر اسٹوری ود زینب فیصل اینڈ اوور آل موم کاسٹ کا جو پرپز ہے, اٹس مور ٹو انکریج مور اینڈ مور ویمن ٹو کم, کیونکہ 50% پاپولیشن عورتوں کی ہے اور ریپرزنٹیشن اس طرح کی نہیں ہے. ایکچولی دیکھو ہماری سوسائٹی میں آپ کو ڈاکٹرس تو بہت سارے فیمیل مل جاتے ہیں, لیکن جو ٹیکنیکل یا تھوڑا سا ہمارے ملک میں شیف از اے میل ڈومینیٹنگ انڈسٹری. یہاں پہ لائن میں آنا, کام کرنا, اس مائنڈ سیٹ کو ہم بات کرتے ہیں میجورٹی. اگر دیکھو ہر جگہ ایوری بڈی از ڈسکسنگ وومن امپاورمنٹ, ایکوالٹی. وائی ڈونٹ وی ٹاک اباؤٹ مین انلائٹمنٹ؟ اگر آدمی سمجھے گا تو وومن خود بخود, کیونکہ یہ چیز تو ہمارے ریلیجن میں بھی ہے. ایبسلیوٹلی. انہوں نے اگر کہا ہے کہ کوالٹیز دی ہیں, اگر مرد کو ایک فزیکل پاور دی ہے تو عورت کو ایک مینٹل پاور دی ہے, ایک پیشنس دیا ہے, وچ از اے مسٹ فار اینی بزنس.
ہمارے فیلڈ میں بھی کچن از لائک ایک ہاٹ پلیس ہے جہاں پہ ٹیمپر لوز ہونا از کوائٹ آبویس. لاش آرٹس کے اندر بڑا عام سی بات ہے, چیزیں نہیں اس طرح سے چلتی جیسے چلنا چاہیے, تو وہاں پہ وہ پیشنس, وہ اسٹریٹجی, وہ مینجمنٹ بہت کام آتا ہے. تو ہمارے یہاں نا, ہماری سوسائٹی میں میں اکثر یہ بات کہتی ہوں, یا ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ وومن امپاورمنٹ, بھائی وومن امپاور کیسے ہوگی جب تک کہ آپ کا مین اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. وی ہیو ٹو ورک آن دا مین انلائٹمنٹ instead of women empowerment, because if the thing get into the society, if the man understand, believe me, وہ proudly کہے گا she is my wife, you know, I am her husband. So یہ والا جو ہے نا, جہاں پہ ایک آدمی کھڑا ہو کے بولے proudly کہ yes, I am a husband of XYZ female, this is what we need at this moment. آئی ایگری ود دیٹ اینڈ آئی تھنک کہ اس میں بہت زیادہ جو فوکس ہے وہ دو چیزیں میرے حساب سے, یو نو ہاؤ یو برنگ اپ یور سن اینڈ ڈاٹر, ہاؤ یو ریز دیم, کہ وہ کمفرٹیبل اپنی اسکن پہ میں ہوں. ایک تو مردوں کے لیے بھی کہ ان کو, کیونکہ ان کے پہ بڑے پریشرز ہیں, اینڈ دوسرا جو سبلمنل اینڈ ڈائریکٹ میسیجز سوسائٹی میں آ رہے ہیں. ایک آدمی کو ماچو ہونا ہے, پرووائڈر ہونا ہے, وہی بیسٹ ہوگا, وہی آؤٹ شائن کرے گا, وہی گھر سے باہر جائے گا, اسپیشلی ہماری جیسے سوسائٹیز میں. سو مجھے لگتا ہے کہ اسٹارٹ ایٹ دا روٹ کاز اینڈ دین آلسو انکریج, گیو دیم دیٹ انوائرمنٹ. سو ٹرو, کیونکہ دیکھو اٹس ناٹ اے ون مین شو. مطلب آپ میں ہماری اسٹرگلس ڈبل ہو جائیں گی, لیکن اگر ہمارے ہسبینڈ, ہماری فیملی, ہمارے بچے, ہمارے سن, ہمارا یو نو بردر کھڑا ہو جائے ساتھ میں, اگر ایک بھائی کہنے لگے پراؤڈ سے کہ یو نو مائی سسٹر وہ یہ ہے, یو نو دیٹس ہاؤ چینج اسٹارٹ ہوگا. ایبسلیوٹلی. اور تھنگس آر چینجنگ, آئی تھنک تھنگس آر چینجنگ. پیس تھوڑا سلو ہے بٹ ایٹ لیسٹ ٹو آر اون لائکنگ مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ پیس سلو ہے. فائزہ, جیسے کہ آپ نے ویمن امپاورمنٹ پہ بات کی, اینڈ یو نو وی اسپوک اباؤٹ کہ کیسے ہاؤ مدرز اینڈ فیملیز نیڈ ٹو ریز اسٹرانگر مین ہو آر کمفرٹیبل ان دیئر اسکن. سو اس پہ مجھے بتائیے گا, آپ اتنی یور این انٹرنیشنل اکریڈیٹڈ جج, کلنری جج ہیں آپ, پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, فیمیل پاپولیشن ود ان پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. سو مجھے اگر آپ تھوڑی سی اپنی انیشیل ایئرز بتائیں, یو نو ہاؤ دے ور لائک فار یو فرام چائلڈہڈ. میں بہت شریف بٹ بہت نوٹی بچی تھی. لائف کے اندر کوئی ایسا ایجنڈا موٹیو نہیں تھا. مطلب آئی ریممبر مائی ٹیچر یوز ٹو آسک می, فائزہ بڑھو کے کیا بنو گی؟ گھر میں بیٹھوں گی, کھانا آرڈر کروں گی, کھانا کھاؤں گی, مووی دیکھوں گی. مطلب دیز ور لائک کوئی ایسا نہیں تھا. پھر میری بڑی ارلی ایجز میں شادی ہو گئی, لائک ان مائی 20s آئی واز اے مدر. تو شادی ہو گئی جلدی, میں نے اپنی ایجوکیشن بھی شادی کے بعد ہی مکمل کی ہے. اینڈ اٹ واز اے ٹفسٹ چیلنج فار می ایٹ دیٹ ایج کہ آپ 8 منتھ پریگننٹ ہو اور آپ کالج انٹر کر رہے ہو, آپ کا بچہ چھوٹا ہے, گاڑی کے اندر آپ اس کو مدر فیڈ کرا رہے ہو, اینڈ دین یو ہیو ٹو رش فار دا پیپر کہ میرا پیپر ہے اس کے بعد. لائک اٹ واز ریئلی ٹف. اور پھر کیونکہ ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ کہ شادی ہو گئی اب کیا ضرورت ہے, شادی ہو گئی ہے یار, بچوں کا دیکھو. ایون اسٹل ایٹ دس اسٹیج, لائک بفور گیٹنگ دس جج, انٹرنیشنل جج ٹائٹل, پیپل آر لائک یار فائزہ انف یار, بس کر دو, شیف بن گئی, کنسلٹنٹ شیف ہو, R&Ds کرتی ہو, پیپل نو یو. مطلب لائک ٹھیک ہے اب بچوں پہ فوکس کرو. آئی نو مائی کڈس آر مائی پریورٹی, آئی نو دے آر مائی بیبیز. لیکن مجھے اپنے بیبیز, اپنی فیملی کا, کیونکہ ہم دنیا میں ایک پرپز کے ساتھ آئے, شادی کی, 2-4 بچے پیدا کیے, لائف سیٹل کیے, چلے گئے. نو, ہر بندے کا پرپز ہے. اینڈ اللہ میں نے گراؤنڈ دے دیا ہے, اور اس گراؤنڈ میں الگ الگ ٹارگیٹ سیٹ کر دیے. آپ کتنا اچیو کرو گے, اٹس اپ ٹو یور اون ولنگنیس, یور ایفرٹ ڈالنا پڑتا ہے, محنت کرنا پڑتا ہے. آئی ڈو ایگری. کوئی بھی چیز, مائی دادی, آئی لو مائی دادی لٹرلی, مطلب ان کا ڈیتھ ہو چکا ہے, تو وہ کہتی تھی بیٹا کبھی بھی کامیابیاں آسانیوں میں چھپی نہیں ہیں, کامیابیاں ہمیشہ مشکلیں طے کر کے ہی ملتی ہیں, جو آسانی سے مل جائے وہ دیر پا نہیں ہے. سو دیز آر دا, وہ جو تھے نا جو مجھے جب میں فیس کرتی تھی, آئی نو بہت طبیعت خراب تھی, آئی واز ایکسپیکٹنگ, کینولا ہاتھ میں لگا تھا, ماسٹرس کے پیپرز آ گئے, مطلب بڑے بہت سارے سچویشنز ایسے ہیں جہاں مجھے لگا میں گیو اپ کر جاؤں گی, میں تھک جاؤں گی. بٹ اور پھر ایک ہوتا ہے نا ایک سوسائٹی پریشر کہ اب یو آر لائک تم
فرسٹ بیبی ہے اور پیپر کا ٹینشن کیوں لینا چاہیے, ایسی حالت میں اچھا نہیں ہوگا. ہاں لائک بالکل بالکل. وہ لائف جو تھا نا, دیٹ واز دا ٹفسٹ فار می ٹو بلیو ان مائی اون سیلف, بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم نو ون از بلیونگ ان می. ایوری بڈی وانٹ می ٹو گیٹ ود ٹو گو ود دا فلو. شادی ہو گئی ہے, بچے ہو گئے, تم سیٹل ہو گئی ہو, بس یہ لائف ہے. اور میں اس چیز کے لیے ایگری نہیں کر رہی تھی. مطلب میرے اندر کچھ تھا دیٹ کیپ بادرنگ می, فائزہ یو ہیو ٹو ڈو, یو ہیو ٹو ڈو, یو ہیو ٹو ڈو. انیشیلی وین آئی ٹولڈ مائی فیملی, یار میں سوچتی ہوں مجھے شیف بن جاؤں, تو پہلے کچھ ڈھنگ کا کر لو. دس از واز جو میں اپنے ارد گرد میں سن رہی ہوتی تھی, جیسے کہیں بھی میں بولتی تھی کہ میرا دل چاہتا ہے میں شیف بن جاؤں. دیٹ فیسنیٹ می, دیٹ مجھے نا اندر سے کچھ جب میں کوئی اس طرح کے چینلس کچھ دیکھتی تھی نا, تو مجھے گوز بمس آتے تھے. مجھے اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہوگی نا. ایکسائٹمنٹ تھا, گوز بمس تھے, اینڈ مجھے اپنا وہاں آئی اسٹارٹ امیجننگ. اور وہ جو گوز بمس آتے تھے تو یار آئی وانٹ ٹو بی لائک دیم, وائی آئی کانٹ بی. اور جب میں یہ اپنا خواہش اپنے آس پاس میں, سوسائٹی میں, سرکلز میں, فرینڈس میں, یار فائزہ کچھ ڈھنگ کا کر لو, کرنا ہی ہے تو. لائک ہمارے ملک میں شیف کو ایز ایک پروفیشن اور اس انڈسٹری کو ایز اے انڈسٹری کنسیڈر نہیں کیا جاتا. ایسا کیوں ہے فائزہ؟ وائی ڈو یو تھنک دیٹ دے ڈونٹ کنسیڈر اٹ ایز اے شیف؟ حالانکہ اگر دنیا میں ہم کنٹینٹ دیکھیں تو شیفس کی بہت ویلیو ہے. ہائیسٹ پیڈ پروفیشن ہے یہ دنیا کا. دس از اوکے. دا ہائیسٹ ٹاپ 3 پیڈ پروفیشنز میں آتا ہے یہ. ہمارے یہاں پتہ ہے کیا, ہمارے یہاں مائنڈ سیٹ از ڈفرینٹ. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ آ جاتے ہیں جو ان ایجوکیٹڈ. ایک تو ہمارے یہاں دیکھیں پراپر ایجوکیشن سسٹم اب ڈیولپ ہونا شروع ہوا ہے, اس میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پراپر چینل نہیں ہے, مطلب جو ہونا چاہیے, جو پروفیشنلی ہونا چاہیے وہ اس طرح سے نہیں ہے. اوکے. وہ وہاں سے 2 مہینے 4 مہینے 3 مہینے کا کورسز کر لیتے ہیں, اینڈ دین اچھا اب یہاں پہ جو بندہ باہر سے پڑھ کے آیا ہے یا جس نے 4 سال لگائے ہیں, ہی نیور ولنگ ٹو ورک وتھ یو فار لائک جسٹ 20,000. اس آف کا کورس. ڈیمانڈ ہے. اچھا یہاں پہ جب آپ ریسٹورینٹ کے اونرز اور ریسٹورینٹ مینجمنٹ کے سائڈ سے آتے ہیں تو دے وانٹ, یا پے رول سب سے زیادہ جو ان کو کٹوتی کرنی ہوتی ہے نا, وہ پے رول پہ کرنی ہوتی ہے. دے آر ناٹ ولنگ ٹو پے اتنا مہنگا. دے وانٹ کہ جی سارا ایک بلو دا لائن سے جو ہے نا ایک اسٹاف ان کو مل جائے, انڈر 25 مل جائے, انڈر 30 مل جائے. انڈر 25 انڈر 30 وہ آ جاتے ہیں جنہوں نے ایجوکیشن لیا نہیں, وہ ایز اے ڈش واشر آتے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ دیکھ دیکھ کے کام کرنے لگ جاتے ہیں. ان کو سائنس نہیں پتا, ان کو لاجک نہیں پتا, ان کو پتا ہے بس چولہے پہ رکھیں گے, ان کو میٹ ٹیمپریچر کا آئیڈیا نہیں. وہ دیکھ دیکھ کے دے جسٹ لرنڈ اٹ, دیکھ دیکھ کے سیکھ کے کر کے, وہ ان کو اتنا ہی آتا ہے جتنا انہوں نے دیکھا سیکھا, اور وہ بن جاتے ہیں کچن میں کام کر جاتے ہیں. وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں اس بجٹ کے اندر. اب جو ٹائم لگا کے پڑھ کے اپنے 4 سال 5 سال فیسز بھر کے ٹریننگس کر کے آ رہا ہوتا ہے, اس کی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے, ایبسلیوٹلی. اس کی کاسٹ ہوتی ہے. اور جو ریسٹورینٹس مینجمنٹ ہوتی ہے, دے آر انٹو ہیونگ جتنا کم پے رول ہو اتنا اچھا ہے, تو جی. اس وجہ سے ان کو وہ جگہ نہیں ملتی. سو وہ ہے نا اسٹرگل بٹوین, وہ کیا ریسٹورینٹ چلانے کے لیے لیٹس سے فار ایگزامپل لوور آپریشنل کاسٹ ہو جائے, جتنا بھی سستے میں ہو جائے, ویئر ایز یہ ایجوکیشن اور یہ سائنس کی ابھی نالج بھی نہیں ہے ٹو انڈرسٹینڈ واٹ ویلیو یہ لوگ لا سکتے ہیں ٹو دا ٹیبل. فائزہ آپ نے تھوڑا سا اپنے مجھے یونیورسٹی ایئرس کا بھی بتایا, یو ٹولڈ اباؤٹ یور ارلی میرج ایز ویل, اینڈ یو سیڈ کہ آپ ایکسائٹیڈ ہوتی تھیں جب بھی آپ کوئی ٹی وی شو دیکھیں یا یو نو کہ یو وانٹ ٹو بی اے شیف, اور جب لوگوں سے شیئر کیا یہ اپنا ڈریم یا ہنٹ کیا تو لوگوں نے بہت زیادہ اس کو کلیپ ڈاؤن کیا. اس کی 2 ریزن تھے. ایک یہ تھا کہ میں شادی شدہ ہوں. شادی شدہ ہمارے یہاں تو یہ نا شادی ہو گئی تو بس اب کام آپ کا بچے گھر سنبھالنا ہے, یو کانٹ گو آؤٹ. اور اگر آپ جاب کرنے جاؤ انیشیلی, اب تو خیر شکر بہت ایکسیپٹینس ہے اس ٹائم پہ کہ فائنینشیل کرائسس ہے فیملی میں, دیٹ وائی یو وانٹ ٹو جاب. مطلب اس کو وہ کسی بھی طرح سے پازیٹیو نہیں لیتے پازیٹیو, اور تھے. کوئی نہ کوئی ریزن نکالنا چاہتے کیوں. تو بس ایک وجہ یہ تھی کہ آئی واز میرڈ, اور ان کا یہ تھا کہ بچوں کو فوکس کرنا چاہیے. دوسرا ریزن یہ تھا کہ کرنا ہے تو کچھ ڈھنگ کا کرو. مطلب فرسٹ آئی کمپلیٹڈ مائی MBA, آئی ڈیڈ مائی ماسٹرز ان سروس. اس کے بعد میں مطلب اس سے پہلے میں شوقیہ چھوٹے چھوٹے کورسز لے لینا, یہاں سے کورس لے لیا, وہاں سے لے لیا, کوئی کام ملا کسی کے ایک دن کے لیے, ہاں آئی ایم گوئنگ. سو دیٹ واز آلسو فار شیف ریلیٹڈ کام یس, تھا. اس ٹائم پہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی مجھے سیٹسفائی کر رہی تھیں, یا میرے پیشن کو پیشن میں ٹرن کر رہی تھیں. وہ گوز بمس جو تھے نا, وہ ایک اسٹرگل, ایک
طرح کہ کہ مجھے کرنا ہے. تو وہ والا ٹائم جو تھا مجھے بیسکلی مجھے فورس اور انڈورس کر رہا تھا کہ فائزہ یہی ہے, دس از واٹ یو وانٹ ٹو ڈو. تو ایسے ہی میں نے شاید ایکسپلور کر سو پھر کیا ہوا آپ کے؟ واٹ اباؤٹ یور ہسبینڈ؟ ڈیڈ ہی سپورٹ یور ڈریم؟ لیا. یس اینڈ نو. اوکے. یس ان ٹرم کہ ان کی طرف سے یہ تھا کہ گھر بچے اگر کہیں پہ آ گیا فار انسٹنس کہ بچوں کو میرے آئی ڈو ریمبر کہ مجھے اپنا ایک پیپر چھوڑنا پڑا. کیوں؟ کیونکہ میرے بیٹے کو بخار تھا. اچھا ہم میڈیسن دے چکے, سو چکا تھا, اینڈ آئی وانٹیڈ کہ میں وہ پیپر دے دوں. 3 گھنٹے کا پیپر آپ کو بھی پتہ ہوتا ہے. سو آئی وانٹیڈ, بٹ اس ٹائم پہ دیکھیں, اور آئی تھنک بینگ اے مین, بینگ اے ہیڈ آف دا فیملی, ہی واز رائٹ کہ گھر ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. لائک ہی ہیز سرٹین بالکل. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز, ہوں. جس میں اوبیسلی بچے فرسٹ تھے, دین کھانا, مطلب لائک ہمارے یہاں کچن میں کوئی سرونٹ نہیں جا سکتا کھانا بنانے میں. سو دیر آر سم ریسٹرکشنز آن می. تو آئی تھنک, لیکن ہاں سپورٹ تھا. اگر سپورٹ نہیں ہوتا تو شاید میں وہ کلاسز جو بھی جیسے مطلب میں نے لی وہ میں لے نہیں پاتی. اینڈ آئی اسٹل ریممبر کیونکہ میں ہمیشہ جلدی میں رہتی تھی, اینڈ مائی ٹیچر ڈیورنگ مائی ماسٹرز اینڈ گریجویشن دے کال می مس خان, مس خان یو آلویز لیٹ. مطلب دے نو کیوں ہوتا کیا تھا, کیونکہ بچوں کو سیٹل کر کے رات کا ڈنر بھی ریڈی کرنا ہے, اور یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی آئی ہیو اے لاٹ آف تھنگ ٹو ڈو. اور اس ٹائم پہ کلاس میں پہنچنا, اور کلاس ختم ہونے سے پہلے میں کارنر پہ بیٹھتی تھی کہ بس ہوگی اور میں بھاگوں گی, اور ڈرائیور کو میسج کیا ہوتا ہے گاڑی سامنے لے آؤ, آئی ایم جسٹ کمنگ. کیوں؟ کیونکہ پریشر ہوتا تھا یا لیٹ نہ ہو جائے. سو وہ جو آئی تھنک وہ چیز چیلنجنگ تھی, لیکن اس نے مجھے وہ بنا دیا جو آج میں ہوں. لائک آئی کین ایبزارب اینی تھنگ ایٹ دس مومنٹ. کوئی بھی شوق آتا ہے فار دا ٹائمنگ, لائک فار آر, اور اس کے بعد تھوڑا سا رونا دھونا ہوتا ہے, وہ ایک ہمارا فیمینن پارٹ جو اندر ہے, آئی کانٹ ٹیک دیٹ آؤٹ. ایبسلیوٹلی. تو 8, 10, 15, 20 آنسو نکلتے ہیں جو آئی نیور کال دیم آنسو. میں کہتی ہوں آنکھوں سے پانی آ رہا ہے. اینڈ مجھے لگتا ہے آنسو بولوں گی تو شاید میں ویک فیل کروں گی. دیٹس وائی آئی نیور کال اٹ آنسو. اس کے بعد مجھے کچھ میٹھا چاہیے, a big plate of میٹھا, and I keep eating and I keep talking to my own self in those moments. میں کسی کے ساتھ نہیں ہوتی. دیکھو ذرا میں کرنا چاہ رہی تھی, I was doing this, like وہ کرتے کرتے وہ جب تک وہ میرا پلیٹ ختم ہوتا ہے, believe me, میں اس چیز کو ایبزارب کر چکی ہوتی ہوں. And I am like okay to face the world again. I am okay to face the challenge. I am okay to face. تو یس, اس میں بہت سارے ہمارے چھوٹے چھوٹے پھڈے ہوئے, لڑائیاں بھی ہوئیں, کانفلکٹس بھی آئے کہ بٹ لائک میں آج تک اپنا پی ایچ ڈی انرول نہیں کر پائی. مطلب میں انرول کر چکی تھی, آئی کمپلیٹیڈ مائی کورس, بٹ میں تھیسس نہیں کر پائی. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں, اور اوبویسلی بہت ساری چیزوں پہ مجھے انہوں نے سپورٹ کیا, تو بہت ساری چیزوں پہ مجھے ان کی باتوں کو بھی رکھنا از اے مسٹ. تو Because it's a teamwork at the end of the day. اٹس اے ٹیم ورک. آئی کانٹ لائک ابھی میرا ٹریولنگ ہوتا ہے تو آج بھی وہ رولز اینڈ ریگولیشنز آر دا سیم, وہ چینج نہیں ہوئے ہیں. تو بچوں کو پک اینڈ ڈراپ میں نے ہی کرنا ہے. تو اب اگر میرا ٹریولنگ آ جاتا ہے اینڈ ناؤ ہی انڈرسٹینڈ دس تھنگ, تو اوبویسلی ان دیٹ ڈیز ہی مسٹ بی ان دا سٹی. ایسا نہیں ہو سکتا, ان کو میں پہلے سے اسکیجول بتا دوں گی کہ بلال آئی ہیو ٹو گو ان دیز ڈیٹس, میرا کمپٹیشن ہے, وہاں پہ میں جج کی طرح انوائٹیڈ ہوں, اور آئی تھنک اٹس نیسسری فار می ٹو گو اوور دیئر. تو ہی انڈرسٹینڈ. تھوڑا بہت منہ پھولنا تو یار یو نو, سو مجھے زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑتا. آئی ہیو ٹو میک اے فروٹ ٹرائفل, ان کا فیوریٹ ہے. آئی ہیو ٹو میک ان کے لیے ایک ہمارے لونگ والی بریانی. سو لائک آئی ہیو ٹو, کہتے ہیں نا کھانا, فوڈ از دا وے ٹو دا مینس ہارٹ. تو آپ نے وہ اس کو اپلائی کر لیا ہے, اپلائیڈ اینڈ پرفیکٹڈ اٹ. تو تھوڑا سا ایفرٹ لگانا پڑتا ہے ٹو گیٹ دس. کیونکہ دیکھو مجھے لگتا ہے لمیا نے بھی کہا ہے کہ میں جانے کو ضد کر کے میں جا رہی ہوں, بٹ آئی ڈونٹ وانٹ دس. کیونکہ جیسے میں چلوں گی ویسے میری بیٹی, میرا بیٹا اپنی فیملیز چلائے گا. میں 2 الگ فیملیز بھی بلڈ کر رہی ہوں اپنے ساتھ ساتھ. تو ان کے سامنے آئی آلویز آسک, میں انفارم نہیں کرتی. دیر از اے ڈفرنس بٹوین آسک اینڈ انفارم. ایبسلیوٹلی. آئی آلویز آسک, بلو آئی وانٹ ٹو گو فار دس, تو کیا میں جاؤں؟ فرسٹ آلویز نو. اچھا اوکے. ایون ٹل ناؤ, ایون ناؤ ابھی ساؤتھ کوریا کا مجھے نہیں ملا پرمیشن, الجیریا کا مجھے پرمیشن نہیں ملا جانے کا, میرے پاس انویٹیشن تھا وہاں کا. تو اس کے بعد اچھا اوکے.
بلال اٹس جسٹ 4 or 5 days. نو. اچھا اب صبح میں پھر میں ان کا فیوریٹ ناشتہ بناؤں گی اینڈ دین آئی اسٹارٹ اگین. وہ ٹاپک کم سے کم 4-5 دن تک نکلتا ہے اور اس کے اوپر پہلے نو، پھر وہ نو آہستہ ہو جاتا ہے، پھر تھوڑا سا اور آہستہ. فائزہ یو آلریڈی میک یور مائنڈ، اٹس یوز لیس ٹو آرگیو، تم جاؤ گی مجھے سمجھ آ گیا. میں کہا نہیں بلال آپ منع کر دیں گے، آئی وونٹ گو. آپ ایک بار بول دو تو کہیں تو تم زبردستی بلوا رہی ہو مجھ سے. اینڈ آئی لائک اٹس ناٹ زبردستی. آپ زبردستی تو اب تک نہیں کر چکے ہوتے. میں 5 دن سے آپ سے پوچھوں یا 6 دن سے پوچھوں یا 4 دن سے پوچھوں، لائک آئی کیپ ٹرائنگ. اور لیکن ہاں جب تک کہ وہ چیز ہاں نہیں آتی آئی نیور ڈو دیٹ. اور دل سے نہ آئے. ہاں ہاں مطلب جب مجھے ہوگا نا کہ ہی ایگریڈ، کیونکہ اگر آج میں یہ کروں گی نا تو کل کو میرے بچے، دیکھو اس آدمی کو، ہیڈ آف دا فیملی کو عزت دینا ہمارا فرض ہے. دس از واٹ وی لرنڈ. اور اپنا پوائنٹ آف ویو اس کو دینا، اس کو سمجھانا، یہ ہمارا کام ہے. ایبسلیوٹلی. اور اس کو اچھے سے بھی کر سکتے ہیں. لائک میرے بچوں کو پتہ ہے، میری بیٹی کو پتہ ہے، کل کو جب وہ ایک انشاءاللہ وائف بنے گی، مدر بنے گی، تو اس کو پتہ ہے کہ وہ کتنی ہی آج کے زمانے کی لڑکی کیوں نہ ہو، بٹ اگر اس کو آگے موو آن کرنا ہے تو اس کو اپنی فیملی کو لے کے چلنا ہے. شی کانٹ اسکپ. ایون میرے بیٹے کو یہ ایکسیپٹینس سمجھ میں آتی ہے کہ یار بیوی کو سپورٹ کرنا ہے، اس کو اجازت دینی ہے، اور اس کی ایبسنس میں بچوں کو، چیزوں کو ٹیک کیئر، لک آفٹر کرنا ہے. کیونکہ ہم منہ سے جو بولتے ہیں دیٹس ڈفرینٹ، جو ہم اپنے ایکشن سے دکھاتے ہیں دیٹس واٹ کڈز لرن فرام یو. تو وہ چیز میں نے اپنے گھر سے اسٹارٹ کیا. اب جیسے فلزا مائی ڈاٹر، آج کل کے بچے نا جذباتی، تو مجھ سے کہتی ہے مما آپ اتنا کیوں پوچھی، آپ بابا سے کہہ دیں امپورٹنٹ ہے، آپ 2 ایونٹس میں نہیں گئے، یو وانٹ ٹو گو. میں کہا نہیں فلزو وی کانٹ ڈو دس، ایسے تھوڑی بابا سے بات کر سکتے ہیں. سو مان جائیں گے. تم کوشش کرنا، تمہاری تو مانتے ہیں نا بابا، لائک شی از باباز گرلز. تو میں کہتی ہوں آل ڈاٹرز آر. تو میں نے کہا تم کوشش کر لو نا. یار مما نہیں سنیں گے بابا، پھر سے ٹرائی تو کرو نا. تو یو نو اٹس لائک اے کیمپین کہ ہم اینڈ اے ٹیم ورک. یا اٹس لائک مطلب گھر میں نا وہ ہوتا ہے بابا کو کنوینس کرنا ہے، فلزا کیا کریں، مما آپ یہ بنا لیں، مما وہ آرڈر کر لیں بابا کے لیے. لائک آئی وانٹ کہ وہ انگیجمنٹ، وہ فیملی فیل ہو. وہ میں کیریئر اورینٹیڈ ہوں، آئی ایم اے کیریئر وومن، آئی ایم اے پروفیشنل لیڈی، لیکن میں اپنا وہ جو مدر وائف ایک وہ فرینڈ شپ والا وہ اسٹرکچر ختم نہیں کرنا چاہتی. مطلب میں اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو یہ سمجھا رہی ہوں کہ پروفیشنل لیڈیز بھی ہوم اورینٹیڈ ہوتی ہیں، گھر چلاتی ہیں اور وہ سپورٹ مانگتی ہیں. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. اینڈ آئی تھنک کہ کوئی بھی سکسیس جو ہے اکیلا نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے، ناممکن. اور ود اے ٹیم ورک ہوتا ہے. ٹیم ورک ہوتا ہے، ہمارے آس پاس لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ میری لائف میں ایسے رہے جنہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. میں یو ایس اے چلی گئی تھی، وہاں میں نے کام بھی کیا، اشرس کچن کے ساتھ کیا، ٹاکو بیل کے ساتھ کام کیا. پھر واپس کراچی آئی تو تھوڑا سا اوبیسلی یو نو ایک بالکل بہت بڑا شفٹ ہوتا ہے. میری فیملی از ان یو ایس اور یہاں پہ اس چیز کو ایڈجسٹ کرنا از اے بٹ ڈیفیکلٹ فار می. بٹ ٹھیک ہے، لائک وہ تھا. جب میں یہاں واپس آئی تو میں نے اپنے بیٹے کو نیکسٹ ایئر میں ڈالا تو ان کے برابر میں پرتھم تھا. اس وقت تک میں بہت سارے انٹرنیشنل کورسز، سرٹیفکیشنز، ورکنگ پروفیشنلی کام کر چکی تھی. بٹ آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ بیکاز میں کافی ٹائم بعد آئی تھی اور مجھے دیکھنا تھا کہ مطلب کیا کر سکتے. میں وہاں گئی اور میں جا کے وہاں انرول کرا کے آ گئی. اچھا میرا گھر نیئر بائی تھا. اور یہ کیا ہے فائزہ اگر آپ پرتھم پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ہوٹل مینجمنٹ اینڈ ٹورزم. اوکے. تو میں گئی ہوں، میں نے جا کے اٹس اے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ، میں نے انرول کرا لیا. اچھا کچھ ادا بدا نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. میرا گھر دا اونلی تھنگ واز جو مجھے وہاں پہ لے گیا کہ برابر میں بیٹے کا اسکول ہے، میں اس کو ڈراپ کر دوں گی، میں یہاں چلی جاؤں گی. اور وہ لرننگ کا ایک جو کیڑا تھا نا کہ یہاں سے بھی کچھ سیکھنے کو ملے گا، بالکل، اور میں سیکھوں گی اور واپسی پہ اپنے بیٹے کو لوں گی اور میں گھر چلی جاؤں گی. سو لائک بڑا کوئی کو بڑا سیٹل تھا، گھر سے بھی قریب تھا، بچے کے اسکول کے قریب تھا. دیٹس دا مین ریزن. خیر جب میں گئی پھر میں پڑھنا شروع کیا. اوبیسلی پھر آپ کیونکہ یو نو آئی ہیو اے پراپر نالج، میں اس سے پہلے لے چکی تھی، ٹریننگس لے چکی تھی، کورسز کر چکی تھی. سو مجھے پتہ تھا. وہاں پہ ہمارے ڈائریکٹر نیاز ملکھانی سر، لائک آئی آنرڈ ہم ایز لائک مائی سینئر، جو ہی سپورٹڈ می، ہی ویلیوڈ پرسن. مطلب میں نے وہاں سے پاس آؤٹ نہیں کیا تھا اینڈ ہی آفرڈ می، ہی وانٹڈ می کہ میں وہاں پڑھاؤں. وہاں پہ میں نے ایڈوانس فوڈ پروڈکشن کو ایز اے بیچ لیڈر لیڈ کیا ہے.
کیونکہ اور میں جسٹ پاس آؤٹ تھی میں اس وقت، مطلب وہاں کراچی کے لیے تو میں لائک، اور نو بڈی نوز میرا بیک گراؤنڈ، نو بڈی نوز، آئی نیور شیئرڈ، میں آئی ایم اے ویری لائک پروفیشنلی آئی ڈونٹ لائک ٹو ڈسکس مائی پرسنل تھنگ، سو آئی نیور ڈسکس وتھ اینی بڈی کہ میں کہاں رہتی ہوں، میں نے کیا کیا ہوا ہے، میرا کیا ایکسپوجر ہے، میں کہاں، نو بڈی نوز اباؤٹ می. اور وہی والی بات، بچے کو اسکول چھوڑا ہے اور لینا ہے چھٹی کا ٹائم ہو گیا، آئی ڈونٹ ہیو ٹائم فار دیز گوسپنگز اینڈ یو سٹنگ اینڈ ہینگنگ آؤٹ، تو یہ تھا نہیں میرے پاس آپشن. بالکل. تو انہوں نے مجھے بنا جانے، مطلب جسٹ بیکاز آف دا کوالٹی آف ورک، دا وے آئی ڈو تھنگس، وہاں سے بھی میں گولڈ میڈلسٹ تھی، ماسٹرز کیا تو آئی واز گولڈ میڈلسٹ. آئی بلیو ان کہ جب کام کرو تو بہت اچھے سے کرو، اور نہیں تو مت کرو. بالکل نہیں کرو. یا ایوریج والا کام مجھے لگتا ہے یار کیا ہے یہ، نہیں بھائی نہیں کرو. تو وہاں میں نے پڑھایا، انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. دین ہمارے سپیر یونیورسٹی کے ہیڈ ہیں چودھری سر، ہی ٹرسٹڈ مائی ورک. وہاں پہ میں ان کے ساتھ ایز اے بورڈ آف اسٹڈی اینڈ بورڈ آف ایجوکیشن کی ممبر رہی کلنری اسکول کی سپیر یونیورسٹی کے لیے. وہاں میں کلنری ڈائریکٹر بھی رہی. بٹ دین آئی فیل کہ میری چیزیں اتنی بڑھ چکی ہیں، کام اتنا بڑھ چکا ہے کہ میں جسٹیفائی نہیں کر رہی اس پوزیشن کے لیے. اس سٹی میں ہونا از اے مسٹ، اینڈ کراچی از مائی ہوم سٹی. تو میں وہاں سے میں نے ریزائن کیا. یہاں پہ آئی ورک فار ڈفرینٹ ریسٹورینٹس، کنسلٹنٹ شیف کے طور پہ، R&D کے طور پہ، مینیو ڈیولپر کے طور پہ. میں نے پال کے لیے کام کیا ہے، کاپی کے لیے کیا ہے. دین تھوڑا ٹائم کہیں کاسٹنگس کی ہیں، لائک ناٹ نیسسریلی کہ میرا ایک ڈومین نہیں تھا. کہیں کچن ڈیزائننگ کیا، کیفے سنو کے لیے کیا ہے، ڈاکٹر کیفے کے لیے کیا ہے، نیوٹرنائزر کے لیے کیا ہے، چائے خانہ کے ساتھ کام کیا ہے، لائک لسٹ آف پلیسز، جارڈن کے ساتھ کر رہی ہوں، لائک آئی ایم ورکنگ. پھر میں نے آپ کے پیلس تھا اس کا کچن کنسلٹیشن میرے پاس تھا، کچن ڈیزائن کیا ہے، وہاں کا مینیو ڈیولپ کیا، لائک لسٹ آف a list of تھنگس. things. نیشنل کے ساتھ میں ایز اے فری لانس R&D شیف کرتی رہی ہوں، الگ الگ جگہوں کے لیے R&Ds کرتی So رہی ہوں. Faiza, اب جیسے you have all these list of known clients that you work for, companies that you work for, consultancy سے لے کے آپ you've مینیو been ڈیولپمنٹ، کچن ڈیزائننگ، لائک absolutely. So how does your family view you now and your peers? اب کیا ہے؟ اب کیا do you think there's a transition یا ان کی بھی growth ہوئی ہے ان کے thought process میں؟ آئی ایم شیور ہوئی ہوگی، اور اٹس لائک اے آن گوئنگ پروسیس. مجھے یاد ہے میں چائے خانہ میں سو شیف جوائن کیا میں نے، تو وہاں پہ آئی ڈونٹ کوٹ، ہمارے جو شیفس تھے، سینئرس تھے وہاں پہ، دے ور لائک بی بی یہ کلائیاں مر جائیں گی، آپ کے بس کا نہیں ہے. تو وہ اپنی ایکسیپٹینس کرانا، وہاں کھڑے رہنا، وہ میں کہتی ہوں نا ڈھیٹ ورڈ جو ہوتا ہے، کیونکہ پیشن. اچھا پھر پرابلم کیا تھا، گھر جا کے آپ بتا بھی نہیں سکتے تھے یہ باتیں، کبھی برا لگ جاتا تھا، ہارٹ فیل ہوتا تھا، آپ رونا آتا تھا کہ یار لائک. اور پھر اپنے آپ کو بڑا سمیٹ کے چلنا، لائک ایک میل اورینٹڈ کچن میں جہاں پہ آپ اکیلا فیمیل ہو، چلنا نیوٹرائزر میں بھی لائک فیس لاٹ آف سچ تھنگس. اور آئی تھنک ود دا ٹائم اب الحمد للہ کہ وہ ایکسیپٹینس، میں یہ نہیں کہوں گی 100% ہے، نہیں ابھی بھی کی پوزیشنس پہ فیمیل کو دیکھ کے اکثر لوگوں کا ایگو ہرٹ ہوتا ہے. اسٹل دس از این ایشو. لیکن ایٹ لیسٹ پہلے سے جس ٹائم پہ میں نے اسٹارٹ کیا تھا، اب پھر ہمارے یہاں کیا، فیمیل کو تو کچھ کام آتا ہی نہیں ہے. مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کھڑے ہو کے اور اگر وہ 10 کلو کا دیگ چلا سکتے ہیں. دیکھیں یہ چیز فزیکل پاور کی بات الگ ہے، ایک مینٹل پاور، اسٹریٹجی، پلاننگ کی بات از انٹائرلی ڈفرینٹ. Absolutely. ایک ڈیولپمنٹ، مینیو ڈیولپمنٹ، اس کا لائن کرنا، چیزوں کو اسمارٹلی موو کیسے کرنا ہے، کیسے فوڈ ویسٹیج کو کنٹرول کرنا ہے، کیسے کاسٹنگ بیلنس رکھنا ہے. دیز آر دا تھنگس جو کہ میرے حساب سے ایک فیمیل بہت بہتر طریقے سے کر سکے، بیکاز دیز آر دا مینجمنٹ دیٹ گاڈ گفٹیڈ ہر. یار مین پاور اللہ نے آپ کو دی ہے، مینجمنٹ پاور اللہ تعالیٰ نے فیمیل کو دیا ہے. تو اٹس Absolutely. اے ٹیم ورک. لیکن ہمارے یہاں ابھی بھی ایکسیپٹینس کم ہے، لیکن ہاں پہلے کے مقابلے میں اٹس بیٹر. فائزہ، ایک کلنری شیف بننے کے لیے آپ کا کیا پروسیس ہوتا ہے؟ واٹ ڈو یو ہیو ٹو اسٹڈی اینڈ ٹرین؟ تھوڑا سا اگر اس پہ گائڈ کرتے ہیں. ہمارے ملک میں اب جا کے بیچلرس پروگرام آنا شروع ہوئے ہیں. سو پلیز اس کو ٹائم دیں گے وہ آپ کو نالج دے گا. جب آپ نالج، آپ امپاورڈ ہوگے نا، آپ کے پاس نالج ہوگا اور آپ کے پاس اسکل ہوگا، اور جب آپ فیلڈ میں اترو گے سو آپ کو کوئی بھی نہیں ہرا سکتا. ہمارے یہاں یہ کہ کاٹنا سیکھ لینا، پڑھیں کیوں، ایک ایک ٹرمس کو جاننا ضروری ہے. کیوں
کیا کیسے ہو رہا ہے, ٹیمپریچر کیوں امپورٹنٹ ہے, میٹ کس ٹیمپریچر پہ رکھنا ہے, کس ٹیمپریچر پہ پریزرو کرنا ہے, اس سے کیا فرق آئے گا. دیکھو ڈش سب بنا لیتے ہیں, پر ایک کوالٹی ڈش جو اپنے پرفیکٹ پیلٹس کو لے کے کنٹینیو کر رہی ہو, جس کے اندر آپ کے ایلیمنٹس کمپلیٹ ایلیمنٹس ہو. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کاربس کیا ہے, پروٹین کن کن چیزوں میں ہے, اسٹارچ کہاں سے آ رہا ہے, کتنا سوس ہونا چاہیے, سوسز کی کنسسٹنسیز. ہماری یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ اگر آپ نے ڈرپ کرنا ہے تو کیا ہے, اگر آپ نے ایز اے سائڈ سرو کرنا ہے تو کیا ہے, اگر آپ ٹاس کر رہے ہو تو کس طرح سے کرو گے. وی ہیو ٹو لرن آل آف دیز تھنگس. وہ نالج وہ آپ کو تعلیم ہی دے گا, اور بلیو یو ویسٹ نہیں کرتا, وہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے اینڈ کرے گا آپ کو ہیلپ. آپ ایجوکیشن لو, آپ انٹرنشپ کرو, گفٹ ٹائم. ہمارے یہاں بچے نا چاہتے ہیں کہ مس 2 ویک کی انٹرنشپ کر دیں. 2 ویک میں کرو گے کیا, سیکھو گے کیا؟ سو گیو سم ٹائم, ایٹ لیسٹ 4 months آپ اپنا انٹرنشپ کو دیں, دین اسٹارٹ. دیکھو جب آپ بگننگ سے اسٹارٹ ہوتے ہو تو آپ اسکریچ سے سب کچھ سیکھتے ہوئے اوپر جاتے ہو. یو نو کیا کیا کرنا ہے, کیا کیا کس طرح سے, اگر میں نے یہ کر دیا تو ایسے ہو جائے گا. جب آپ ٹاپ پہ پہنچتے ہو نا, اور آپ کو آپ کا جونیئر بتاتا ہے ہم نے تو کیا تھا نہیں ہوا, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اس نے اگر ایسے کیا ہوگا تو یہ ایسے ہوگا. آپ اکوپڈ ہوتے ہو, فلی اکوپڈ, اور فلی اکوپڈ بندہ ہی ایک سسٹم چلا سکتا ہے اچھے سے. تو ایجوکیشن از اے مسٹ. میرے پاس اس وقت 20+ years آف ایجوکیشن ہے. And believe me, even my masters, my PhD courses, they helped me. کیونکہ میں نے سروس اور مارکیٹنگ رکھا تھا, تو سروس اور مارکیٹنگ کہیں نہ کہیں فوڈ کو ٹچ کرتا ہے, ہاؤ سروس انڈسٹری کو تو ٹچ کرتا ہے ڈائریکٹلی. اینڈ مارکیٹنگ کیوں, کس طرح سے مارکیٹ کرنا ہے, کس طرح سے اس کو پریزنٹ کرنا ہے, کلرس کس طرح سے کھیلنا ہے, لائک کمیونیکیشن کس طرح سے ایک مارکیٹنگ ٹرم میں ہونا چاہیے. سو دوز تھنگس ہیلپ می اے لاٹ. اور پیشن ہونا چاہیے یار, ڈونٹ گیو اپ. اگر جاب اچھا نہیں مل رہا کوئی بات نہیں, ٹرائی, رکنا نہیں ہے. مطلب چاہے چھوٹا قدم اٹھاؤ, اٹھانا ہے. پیسے نہیں مل رہے, آئی ورک فار, بنا پیسوں کے میں نے کام کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں ایکسپیرینس تو لے رہی ہوں. آئی ایم ارننگ این ایکسپیرینس, آئی ایم ارننگ اے نالج, آئی ایم ارننگ اے اسکل, آئی ایم ارننگ اے فنیشنگ. کام کرنے سے آپ کے ہاتھ میں فنیشنگ آئے گا. سو ڈونٹ گیٹ ان ٹو دا مانیٹری ٹرمس کہ جی پیسے نہیں مل رہے, کم پیسے مل رہے ہیں. آج کل کے بچوں کا کیا, میں سے 25,000 کہہ رہے ہیں, اٹس اوکے, گو فار دیٹ. To get your foot through the door, ایٹ right? لیسٹ یار تم یہ نہ دیکھو تم پیسہ کتنا کما رہے ہو, تم یہ دیکھو کہ تم ایکسپیرینس کما رہے ہو, تم نالج کما رہے ہو, What is the value addition to all of this? یس, وہ تمہیں اکوپڈ کر رہا ہے, تمہیں ایک پاور, ایک ایک ورتھ دے رہا ہے. سو ارن اٹ. وین آئی واز ٹیکنگ اے ٹریننگ, تو ہمارے شیف تھے, مائی ٹیچر واز بردر ایف. بردر ایف ہم کو سب کہتے تھے, اور شیف ایف ہم بھی کہتے. نام تو مجھے بھی آج تک ان کا میں نے لیا ہی نہیں, تو مجھے تو وہ ایسی ہی شیف ایف یاد ہے. تو میں نے کہا سر مجھے نا کام کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرا اسٹوڈیو ہے اینڈ یو کین کم اوور دیئر بٹ آئی وونٹ پے یو. میں نے کہا سر بٹ میں نے تو کورس بھی کر لیا ہے اور میں نے انٹرنشپ بھی کیا ہے. سو مطلب تو کہتے ہیں اگر اف یو وانٹ ٹو لرن کم ٹو مائی اسٹوڈیو. مطلب انہوں نے یہ بڑا, اینڈ ہی یوز ٹو کال می مس خان. ان کا پروناؤنسیشن ڈفرینٹ تھا. تو پھر آئی آسک مائی فیملی, ڈیفینیٹلی مجھے پرمیشن لینا تھا اینڈ آئی گو دیئر. اور میں نے ان کے پاس جتنا ٹائم بھی میں رہی, جتنا ٹائم بھی کیا, لٹرلی وہ مجھے, ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں لوکل ٹرم میں ورڈ یوز کرتے ہیں زگیدنا, لٹرلی کہ 12 گھنٹے. اور بڑا بیسک سا کام, پوشننگ کروں, شروع میں پوشننگ کرو, اوکے بنس بنانا, جسٹ پوشن اٹ. مطلب چھوٹی چھوٹی بالس بنانی ہے, تم نے اتنے گرامس کی ہے, اور فائزہ بیگم لگی ہوئی ہیں 200 بالس بنانے پہ. بٹ آئی نیور گیو اپ کہ یار یہ کیا کام دے کر چلے گئے, برتن دھو یا یہ کیا کام دے کے So چلے یہ گئے. فیل ہوتا تھا کہ یہ ورتھ نہیں ہے, اٹس ناٹ ورتھ یور ٹائم. کبھی نہیں, کیونکہ میں نے بڑی مشکل سے وہ چیز مجھے ملی تھی, وہ بہت ویٹ کرنے کے بعد ملی تھی. لائک بچے آ گئے پھر رک گئے, ابھی یہ ہے پھر رک گئے. تو مجھے وہ اس کے برتن دھونا بھی اچھے لگتا تھا, مجھے وہ 200 بالس بنانا بھی بڑا اچھا لگتا تھا, مجھے سب چیزوں کو پلاسٹک میں لپیٹ کے MRDs لگانا بھی اچھا لگتا تھا. میرے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ایون آج بھی, What a pleasure. ہاں, اٹ گیو می. میں جب میں پریشان ہوتی ہوں یا جب میں ڈپریشن میں ہوتی ہوں تو آئی اسٹارٹ کوکنگ.
مطلب میرے گھر پہ آپ کو ٹیبل پہ 4 5 6 8 آئٹمس مل جائیں گے کیونکہ دیٹ از سم تھنگ دیٹس مائی تھراپی. مطلب مجھے لگتا ہے مجھے سوٹ کرتا ہے, مجھے پیس دیتا ہے. فائزہ, کیا آپ اپنے زندگی کے جو ڈاؤن مومنٹس ہیں, از دس ہاؤ یو کوپ ود دیم؟ یو کوک؟ یس فار شیور. کوئی بات ہو گئی ہے, کچھ نہیں ہو رہا ہے, obviously لائف ہمیشہ ویسے تو چلتی نہیں جیسے ہم پلان کرتے ہیں, ہمیشہ یو ٹرن. اور میں تو گاڈس فیوریٹ ہوں اس معاملے میں. لائک مائی لائف از فل آف, میں کہتی ہوں نا ایک رولر کوسٹر جو ہوتا ہے نا, ہر اس پہ ایک راؤنڈ ٹرن آتا ہے اور پھر میں چلاتی ہوں اور وین آئی اسٹارٹ انجوائنگ پھر سے ٹرن آ جاتا ہے. سو کچھ اس طرح کا رہا. تو کبھی اپنی کمفرٹ زون میں آپ نہیں رہی؟ اگر میں یہ کہوں کہ کہیں کہ کسی ایک فیز میں ہمیشہ اپنے کمفرٹ زون میں رہی, تو گروتھ تبھی آئی جب آپ کمفرٹ زون سے اسٹیپ آؤٹ کی؟ آئی ایگری ٹو 100% ایگری. کیونکہ دیکھو مجھے لگا کہ اگر فار انسٹنس میں شیف بن گئی تھی, میں سکون سے بیٹھ جاتی. کیا یار فائزہ اولمپکس میں جائیں, کیا ہوگا؟ آئی نو ہمارے ملک میں اس چیز کا کوئی ویلیو نہیں ہے. ایون نو بڈی نوز کلنری اولمپکس ہوتا ہے. وین آئی بہت سارے لوگوں کو میں نے بتایا کہ آئی پارٹیسپیٹ کلنری اولمپکس. اولمپکس تو کھیل کا ہوتا ہے. They don't even know culinary Olympics. And I am aware about this thing before. تو پیسے بھی خرچ ہو رہے تھے بیکاز ہم اپنے خرچے پہ گئے تھے. اینڈ تھینکس ٹو شیف افضل, he supported, he make this team, he do all the process and everything. He's running a body with the name of Karachi Chef Association and I'm also a part of that association. تو وہ جو تھا انہوں نے اس میں گائیڈ کیا, انہوں نے سپورٹ کیا. اینڈ he really supported me very well during my journey initially کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. he guide me. تو وہ جو تھا نا, لائک اب میں سکون سے بیٹھ جاتی, میرا پیسہ بھی لگ رہا ہے, محنت بھی لگ رہی ہے. آئی ایم ناٹ اویئر وہاں کیا کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ, چیلنجز کیا کیا ہوں گی. کوئی سپورٹ نہیں ہے, کوئی گائیڈ نہیں کر رہا کہ فائزہ تم نے بنانا کیا ہے, کیسے بنانا ہے. میں لٹرلی, اینڈ تھینکس ٹو سن سویٹس, ان کا نام میں بالکل مینشن کرنا چاہوں گی. جب میں اپنی ڈشز, جب مجھے لگا کچھ نہیں ہو سکتا فائزہ, یو ہیو ٹو ورک آن یور اون, کوئی اللہ میاں فیری اینجل نہیں بھیجنے والے مجھے دس ٹائم پہ جو مجھے کہے گی فائزہ تم نے یہ بنانا ہے اور اس طرح سے کرنا ہے. تو آئی اسٹارٹ تھنکنگ, پھر میں نے کہا یار میں وہاں جا کے وہی پینا کوٹا, وہی موزز, وہی پیسٹری, وہی چاکلیٹ کیوں دوں. میرا اسٹرگل از ٹو پروموٹ مائی کوزین, مائی پاکستانی کوزین. سو وائی ناٹ دیٹ. پڑھے لوگوں کو کیا, ہمارے ایک اکبر بھائی تھے, ان کی ریفرنس سے ہم وہاں پہنچے. باسط بھائی, اکبر بھائی, وہ ہمیں سین سویٹس کے اونر کے پاس لے کے گئے. ان کی فیکٹری کہیں چمڑا چوک کے پاس تھی, میں گئی. ہی از سچ اے نائس پرسن اینڈ آئی آلویز اپریشیٹ دیٹ. انہوں نے کہا بیٹا مجھے کچھ نہیں چاہیے, آپ نے سیکھنا, اگر آپ بس یہ دیکھ لو کہ اس ماحول میں آ کے آپ کام کر سکتی ہو تو آپ آ جاؤ. دیٹس اے ہیوج تھنگ فار می کہ ایک فیکٹری اونر کہتا ہے کہ اپنی فیکٹری میں جاؤ اور اس کے جتنے بھی سیکرٹس بہت سے لوگ الاؤ نہیں کرتے. سو میں ان کو زندگی بھر اس چیز کے لیے شکر گزار ان کی رہوں گی. انہوں نے اجازت دی. اچھا اب جب مجھے بھیجا نیچے, او مائی گاڈ زینب یو کانٹ ایون امیجن, وہاں سب دھوتیوں میں اور بنیان میں گھوم رہے تھے اور آدمی اینڈ آئی واز لائک, اور مجھے دیکھ کے سارے آدمی پوز اینڈ دے آل ور لکنگ ایٹ می اینڈ آئی واز لکنگ ایٹ دیم. اور مجھے سمجھ نہیں تھا میں بھاگوں کیا کروں لٹرلی. تو انیشلی جو استاد, ان کو سب استاد کہتے تھے, تو میں نے بھی استاد کہا ان کو. استاد واز لائک ویری ریلیکٹنٹ, فیمیل کچن میں آئے گی, بی بی ایسے نہیں ہوتا کام یہاں. میں کیا کروں. پھر میں نے ان کو بڑا پیٹرن, سر میں پاکستان سے جاؤں گی, پاکستان کا مٹھائی جانا چاہیے, میں کیوں جا کے گولوں کا بناؤں, آپ یہ چاہتے ہیں, آپ یہ تو تم میں کیا آتا ہے بنا کے دکھاؤ. پھر میں ان کے لیے 2-4 میٹھے بنا کے لے کے گئی. میں نے کہا بٹ سر یہ ایسے نہیں کر سکتی نا. اب ان کو کانسیپٹ سمجھانا بڑا مشکل تھا. پھر انہوں نے مجھے 5 دن وہ ٹف ٹائم دیا کہ مجھے میرے امی ابو بھائی بہن دادا دادی نانا نانی سب یاد آ گئے. پتیسا بناتے ہیں, بٹ انہیں سے میں نے پتیسا بنانا سیکھا. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہم چینی کو پکانے کے بعد کھینچتے ہیں, نشاست وہ کہتے ہیں, کارن فلاور کے بیٹر کے ساتھ اس کو کھینچتے ہیں گرم چینی, تو اس میں جال آتا ہے. واٹ ہی ڈیڈ, انہوں نے کہا کہ وہ کڑھائی چڑھی ہوئی ہوتی ہے اسٹوو پہ, تو مجھ سے کہتے ہیں بہت شوق ہے نا کام کرنے کا, سیکھنے نا کھینچو ہاتھ سے. چینی کی گرمی یو ہیو این آئیڈیا, بالکل اس کے اندر کارن فلاور مکس ہوتا ہے نشاستہ, اور اس کو چولہے پہ کھینچنا جال بنانے کے لیے. تو اب انہوں نے ان کے پاس نا راڈز اور پلاسٹک کی پلیٹ, انہوں نے وہ میرے ہاتھ سے لے لی.
کہتے ہیں آپ کھینچو اس کو. وہی خان ہوں تو کہیں وہ اور گیو اپ تو کرنا نہیں تھا, اولمپکس آگے تھا, چیلنج تھا بہت بڑا میرے لیے. میں نے کھینچا, ہاتھ سے کھینچا. جب انہوں نے مجھے کھینچتے ہوئے دیکھا, جو باقی سارے ماں والے تھے نا, ایک دم سے وہ آ گیا ہے اور نے کہا نہیں ہاتھ نہیں, چھوڑ دو اس کو, سیکھنا ہے نا سیکھنے دو اس کو آج کام. تو میں نے کھینچا, انہوں نے کہا اب اس کو نکالو کڑھائی سے اور یہاں رکھو. مطلب اب تو کھینچنے ٹف لو دیا انہوں نے آپ کو. اوف. اچھا دیکھو کھینچنے میں تھا, کھینچو اور چھوڑ دیا, کھینچو اور چھوڑ دیا کہ جتنا برداشت کر پا رہی تھی. لیکن جو اٹھا کے وہاں تک رکھنا تھا, او مائی گاڈ. خیر وہ 8 کلو کا بیٹر تھا. میں نے اس کو ہاتھ سے اٹھایا, جس جگہ رکھنا تھا شیپ میں رکھا. میرے پورے ہاتھ پہ ببلز آ گئے تھے جلنے سے, وہ پورا ہاتھ ببلز میں آ گیا تھا. اور مجھے رات میں اس وقت تک بخار چڑھ, مطلب میں کر کے وہ پتیسا کر کے آ گئی اس دن, مجھے بخار بھی چڑھ چکا تھا. پورے ہاتھ پہ کریم لگایا, رات میں سب جتنا کر سکتی تھی کر چکی تھی. اگلے دن پھر پہنچ گئی 3:30 بجے, 3:30 کا ٹائم تھا میرا وہاں پہ. تو مجھ سے کہتے, میں تو سمجھا تم بھاگ گئی, آج تو تم نہیں آتی. اچھا اس بخار تھا, آنکھیں ریڈ ہو چکی تھی میری, مجھے بخار میں آئیز ریڈ ہو جاتی ہیں, تو میری آئیز ریڈ ہو رہی تھیں اور ہاتھ بھی لال بالکل جل چکے تھے, اسکن جگہ جگہ سے وہ پھٹ کے اور وہ ببل بھی بنے ہوئے تھے. He saw that and that day was the turning point for me. اس کے بعد جتنی محنت سے انہوں نے مجھے سکھایا, میں نے ملائی کھاجا, املی کھاجا, میں نے پیتت 4 میں املی کھاجا رکھا تھا وہاں پہ. میں نے وہاں پہ کھوئے کی چھوٹی چھوٹی برفیاں بنائی, اندر فلنگ کیے کلرس کو. ہمارا پلیٹڈ ڈیزرٹ واز اے چاکلیٹ پتیسا, جس کی میں لیئرنگ تھی چاکلیٹ کی, اینڈ دین پتیسا, چاکلیٹ اینڈ دین پتیسا. سو اس چیز کو بنانے میں ہمارے جو سنسوئی کے اونر تھے وہ, اور جو استاد تھے, لیکن استاد نے بڑا اچھے سے, مجھے یاد ہے جب میں گئی تو انہوں نے 10 کلو کھویا ڈالا, بھونو اسے, اور کھرپی دی. اچھا کھرپی کا اپنا ایک وزن, اور میں, تم تو شیف ہو نا, تم تو شیف ہو, تمہیں نہیں آتی چلانا. اب میں ان کو کیسے سمجھاؤں کہ یہ حلوائی کی کھرپی ہم کچن میں تو یوز استعمال ہی نہیں کرتے, ریسٹورینٹ لائن میں تو یہ اس طرح کا ہے ہی نہیں کا سسٹم. لیکن اگر جل گیا نا تو سوچ تو 10 کلو کھویا ہی ہے. اب یہ بھی دماغ پہ پریشر, عزت بھی. اچھا سارے لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں ایلین ہوں, کیونکہ ظاہری بات ہے آؤٹ سائڈر, فیمیل چاہوں تو فیکٹری کے اندر اکیلے کھڑی ہوئی ہے. اور بھائی لیکن وہ میں نے مطلب کہیں نا میں کہیں گیو اپ نہیں کیا. وہ 5 دن کی اسٹرگل نے استاد کو کنونس کیا میں نے, کہ انہوں نے مجھے سکھایا. وہ ساتھ میں بیٹھے, جس دن میں جا رہی تھی, اولمپکس تھا میرا اس کے اگلے دن, تو انہوں نے مجھے, اچھا تم یہ نشاستہ رکھا ہے تم نے, اچھا تم نے یہ رکھا ہے, سامان کو پیک کروانا یہ, کیونکہ کچھ وہاں پہ بھی سی چیزیں مجھے نہیں ملتی, یہ تم یہ کانٹا ضرور رکھنا, اس کے بنا پتیسا نہیں بنے گا. جبکہ انہوں نے مجھے ہاتھ سے کھینچنا سکھا دیا تھا, بٹ ہی وانٹ کہ وہاں پہ ہوگی, اور ٹیمپریچر کا کنٹرول رکھنا, مڑ اکڑ جائے تو دودھ کی چھینٹ لگانا, لائک وہ سارے جو تھے نا وہ دینے مجھے پوائنٹرز, اور بڑا کنسرن تھے وہ جاننے کے, اور پریشان نہیں ہونا, اور مجھے پتا تو شیر ہے ہمارا کر لے گا, مطلب وہ بہت بڑا اچھا تھا میرے لیے. اور پھر جا کے وہاں پہ وہ چیزیں, مطلب ایوری بڈی, جب اولمپکس میں پلیٹس لگی تھی نا, ٹیبلز لگی تھیں, میں یہ نہیں کہتی کہ میری ان کے لیول کی تھیں, بہت ساری کمیاں تھیں. ہم ریالٹی گراؤنڈ پہ بات کریں, تھیں کمیاں, ایسا نہیں تھا کہ ہم گئے اور واو ہو گیا, نہیں. بٹ دا بیسٹ پارٹ کہ ہماری ٹیبل پہ سب کچھ ہینڈ میڈ تھا, دیر واز نو مولڈ انوالو, کیونکہ ہمارے پاس تو مولڈ اچھے ملتے ہی نہیں ہیں, آ رہے تھے نہیں, چیزیں تھیں نہیں. تو جو ججز کو امپریس کیا کہ جب ہم ملائی کھاجا بناتے ہیں باریک باریک, اور سوچو 12 گرام کا ملائی کھاجا, تو اس کی ٹوسٹنگ کتنی نزاکت اور کتنی باریک بینی سے کی ہوگی کہ وہ پوری لیئرنگ فرائی ہونے کے بعد نظر آ رہی تھی. دیٹ دا تھنگ جو شیفس کو امپریس کر گئی وہاں پہ, کہ دس از دا ہینڈ میڈ کرافٹ پیسز, دس از ناٹ اے مولڈ پیسز. اور وہ ایوری بڈی واز ٹاکنگ کہ خوبصورت, بہت خوبصورت ٹیبلس تھیں وہاں پہ, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جب بات آئی تھی ہینڈ کرافٹڈ, تو مائی ٹیبل واز دا اونلی ٹیبل جو کہ ہاتھ سے بنے ہوئے چیزوں کے ساتھ تھی, not with the mold thing. So that was a big thing. فائزہ, دس از سچ این امپریسو اسٹوری, اور اس میں ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ واٹ اے پراؤڈ پاکستانی یو آر, دیٹ یو ٹک یور کرافٹ, دیٹ یو ٹک یور کرافٹ دیر, یو ٹک واٹ وی ہیو اینڈ شوکیسڈ اٹ آن این انٹرنیشنل فورم. My whole struggle at this, I just formed a body with the name of Eat Culinary Guild. تھوڑا بتائیے اس کے بارے میں. اچھا, so I am a patriotic person.
میرے لیے پاکستانی شیف ہونا, پاکستان کوزینس کا دنیا میں جاننا از ویری امپورٹنٹ. مجھے لگتا ہے اب میری لائف کا ایجنڈا ہی ہے, مطلب پرپز تھا نا جو اس وقت نہیں سمجھ میں آیا تھا, آج سمجھ آتا ہے. اور شاید یہ ساری چیزیں اسی طرف کو تھیں, ڈائریکشن تھا میرا. انٹرنیشنل فورم پہ چلے جانا, کلنری جج بن جانا, اولمپکس میں پارٹیسپیٹ کرنا, وہ ایکسپوجر لینا. اور جتنا میں ایکسپوز کرتی گئی چیزوں کو, اتنا میرے اندر وہ ارج بڑھتا گیا, پیشنیٹ اور ہوتی گئی. مور اینڈ مور کا جو ایک اسٹرگل تھا وہ چلتا گیا. اسی کی وجہ سے ابھی آئی جسٹ فارمڈ اے باڈی ود دا نیم آف ایٹ کلنری گلڈ. آئی ایم چیف شیف آف ایٹ فوڈ پاکستان. اٹس اے کمپنی with a different verticals, جہاں پہ ہمارے فیسٹیولز بھی ہیں جس میں کراچی ایٹ, لاہور ایٹ وغیرہ ہوتے ہیں, کلاؤڈ کچنز ہیں, آن لائن پبلیکیشن ہاؤس ہے with the name of ایٹس آفیشیل, دین دیر از اے ایونٹ مینجمنٹ کمپنی CQ. اسی کا یہ ایک فردر انیشیٹو ہے, دیٹ از لائک انیشیٹو ٹیکن بائی می اینڈ مائی کو فاؤنڈر عمر عماری. ہی از اے کو فاؤنڈر ان دس ایٹ دا کلنری گلڈ. This is a bridge. This is a bridge between international chefs and local chefs, international cuisine and our local cuisine. And it's a struggle to tell the world that we have a cuisine, a worthy cuisine, which a whole culture, a very diverse, a very flavorful history. And we have a lot in our cuisine, or I want people to know about this. سو ایٹ کلنری گلڈ بیسکلی, اچھا جب لوگ یہاں آئیں گے دے گیٹ ٹو نو اباؤٹ مائی کلچر, مائی کوزین, مائی فوڈ. جب یہاں کے شیفس باہر جائیں گے دین دے نو اٹس اے کراس کلچرل کوزین کولیبریشنز اور ایکسچینج. آئی وانٹ کہ دنیا جانے کہ یار پاکستانی کوزین از اے کوزین. آئی وانٹ دیم ٹو, جب لوگ پڑھیں نا کہ وی ہیو اٹالین کوزین, چائنیز کوزین, مالدیوین کوزین, دس کوزین, دس کوزین, they should know کہ we have a پاکستانی کوزین ٹو. اور ایک بار پاکستانی کوزین کو جاننے لگے تو پاکستانی شیفس کو بھی جانیں گے. لائک ابھی انٹرنیشنلی وی ہیو شیف افضل. He is a World Chef certified culinary judge at this moment. I already completed all my, prerequisite and everything. My documents is with them right now because of the election that get delay. Allah kare, like I will be like next to him. Then internationally, outside the World Chef Association, I am a certified culinary judge because there are different, organizations working in world, obviously. تو آئی وانٹ کہ میں نے فارم صرف اس لیے کہ جو کہ جب میں باہر نکلی نا تو میں نے دیکھا کہ یار پاکستان, پاکستان, ڈو یو ہیو اے شیف کمیونٹی اوور دیر, لائک دے ڈونٹ ایون نو کہ ہمارے پاس کہ ہم اتنا پیچھے ہیں. ہمارا ایک پولیٹیکل امیج نے ہمیں ایک ڈسٹروائے, ایک تھرڈ ورلڈ, ایک جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے, ایک امیج بنا دیا ہے. وی ہیو ٹو, کہتے ہیں ہمیں اس امیج کو ختم کرنا ہے, ہمیں کچھ کرنا ہے. میرا اسٹرگل ایٹ دس مومنٹ از جسٹ کہ میرا پاکستانی کوزین should be recognized as a پاکستانی cuisine on international forum. یہ باڈی مجھے چاہیے کیونکہ انڈیویجولی وی کانٹ, وی نیڈ اے ٹیم. جہاں میں تھک جاؤں گی نا, جہاں مجھے لگے گا کہ یار گیو اپ کرنا ہے, میری ٹیم آئے گی, مجھے سپورٹ کرے گی, مجھے پش کرے گی. مائی کی ممبرز, we have Chef Nasir, we have Chef Khalid, we have Chef Babar, we have Chef Basit, we have Chef Wasif. Like these are the key. We have Chef Ali Hussain. These are the key players of my team. جہاں میں تھکوں گی, جہاں میری ایکسپرٹیز نہیں ہوگی, یہ آئیں گے. I am not the one جو کہے سب مجھے پتہ ہے. No. We make decisions, we ask, we do collaborations. ہم نے رومانیہ کے ساتھ collaboration کیا. We have a board, we are about to sign with a Greece. We have a board with Germany کے ساتھ ہم نے کیا, Turkey کے ساتھ ہم نے کیا, Northern Cyprus کے ساتھ ہم نے کیا. So we are doing these collaborations. اور at least وہاں تو میں پاکستانی cuisine کو لے کے کھڑی ہو سکتی ہوں. And I want them to know. I invite international chefs here and tell them and کہ these are our cuisine and we want you to make some fusion out of it. بناؤ, بٹ ہمارے cuisine کو مانو کہ we have a cuisine. So this guild is all about creating a bridge, international, local. This body, association, آپ اس کو جو بھی نام دے دو, it's not into making money. We are here to work on the competencies.
میرے لیے نا کمپٹیشن از اے سیکنڈری تھنگ. فرسٹ کمپٹنسیز, اسکلڈ, اینڈ دین کمپٹیشن. ہم نے کیا کیا, ہم نے بچے تیار کر دیے ہیں, وہ 4-6 مہینے کے کورسز کے جیکٹ پہنے, جی ہم شیفس ہیں, وہ انٹرنیشنل کمپٹیشن میں بھی جانے کو تیار ہیں, وہاں جاتے ہیں, پلیٹ کے ایلیمنٹس نہیں پتہ, پورشن سائزز نہیں پتہ, ٹیمپریچرز نہیں پتہ. سو واٹ آئی ایم ڈوئنگ, اس کو میں یہ کہتی ہوں اپنے ٹرم میں کہ بچے کو ہم نے موٹا موٹا ایسا لکھنے سکھا دیا, گرامیٹیکل مسٹیک اور پنکچویشن نہیں دی. So this body is working on their grammatical mistakes, on their punctuations. مجھے باہر سے بلوانے پڑے, I'll call باہر سے trainers. ابھی ہم جنوری میں we are inviting a trainer. کیوں؟ کیونکہ ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس ایک نہیں ہے اس طرح کا تو there is no, ہم سیکھ سکتے ہیں, ہم بن سکتے ہیں, ہم امپروو کر سکتے ہیں. So we are inviting international trainers to our country to sort out یہ چھوٹی 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 پرابلم جو فنیشنگز نہیں آنے دیتی. جو میں نے کہا نا اب ایک ایسے ہے, بہت اچھا ہے, ایجنڈا بہت اچھا ہے, پر پنکچویشن بہت مسنگ ہے, معنی چینج ہو گئے, گرامر مسنگ ہے, معنی چینج ہو گئے. تو میرے لیے یہ گرامر اور یہ پنکچویشن از اسکل اینڈ کمپٹنسیز. اور اگر یہ دونوں چیزیں میرے کمپٹیٹر میں آ جائیں گی تو پھر تو مطلب اسکائی از دا لمٹ والی بات ہے. MashaAllah. So Eat the Culinary Guild is not only bridging the gap between international and local platforms, but it's also giving training to young Yes. chefs. ہم Okay. ورک شاپس پہ کام کریں گے. اس کے لیے میں نے پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے ساتھ کولیبریٹ کیا. اس کے لیے میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز کو ٹارگیٹ کر رہی ہوں ٹو کولیبریٹ, کیونکہ یہ روٹس ہیں ہمارے, ان کو یہیں پہ نالج دینا ہے. یہیں پہ اگر ان کو ہم نے بتا دیا کہ بیٹا یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, کمرشل بعد میں ہو جانا, پیسہ آئے گا, پہلے کام کر لو, کام تو سیکھ لو, جہاں اسکل ہے, پیشن ہے, تو پیسہ آٹومیٹکلی آئے گا. شارٹ کٹس نہیں ہیں. Yes. ڈونٹ رن کہ جی میں 3 مہینے کا کورس کر لوں گا, شیف کا جیکٹ پہن لوں گا, شیف کا ٹائٹل لگا لوں گا, بہت کچھ مسنگ رہ جائے گا, اور وہ مسنگ پھر زندگی میں کبھی پورا نہیں ہوگا. تو اسی لیے میں نے اسکولس کو ٹارگیٹ کیا ہے. ہم نے آئی یو اسکول سسٹم کے ساتھ کولیبریٹ کیا ہے. ہم اس وقت بہت ساری یونیورسٹی, کیونکہ جب تک سائن نہیں ہوا ہے تو ہم نام ڈسکلوز نہیں کر سکتے, ہم نے پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے ساتھ سائن کر لیا ہے. کالجز یونیورسٹیز کو ٹارگیٹ کیا ہوا ہے. تو ہم اس لیول پہ نالج دیں گے, اویئرنیس سیشنز دیں گے. اچھا فوڈ ہمارے یہاں کیا ہے شیف, یار فوڈ از اے کمپلیٹ لائف اسٹائل, اٹس اے ہولسٹک اپروچ, اٹس سم تھنگ جو آپ کی لائف کو شیپ کرتا ہے, سسٹمیٹک بناتا ہے, پیٹرن بناتا ہے, آپ کے ہیلتھ کو کنٹرول رکھتا ہے. Absolutely. تو ہمیں یہ اپروچ دینی ہے. فوڈ از جسٹ کہ نہیں پلیٹ, ایک شیف یہ نہیں کہ اس نے ایک خوبصورت سی پلیٹ بنا کے دے دی. شیف وہ ہے جس نے ایک بیلنس پلیٹ دی ہے وتھ اے کمپلیٹ نیوٹریشن ایلیمنٹ جو آپ کی باڈی کو ریکوائرمنٹ ہے. ایک میل میں جتنا پورشن سائز ہونا چاہیے وہ آپ کو وہ سرو کر رہا ہے. دیر آر ملٹیپل تھنگس, وی ہیو ٹو ورک آن اٹ, اور وی ہیو ٹو ٹیک دیز تھنگس سیریسلی. ہمارے لیے ارے یار یہ ہیلتھ ویلتھ بعد میں دیکھیں گے, نیوٹریشن نو, ابھی دیکھنا ہے, ابھی دیکھنا ہے, کیونکہ ہم نے اس اسٹینڈرڈ پہ کھڑے ہونا ہے. میں چاہتی ہوں کہ جب انٹرنیشنل شیفس کھڑے ہوں تو ہمارا شیف بھی اتنے ہی پراؤڈ, اتنے براڈ شولڈرس کے ساتھ کھڑا ہو, اور اس کو پتہ ہو کہ آئی ایم اسکلڈ, آئی ہیو دوز کمپٹنسیز, اینڈ آئی ایم ناٹ لیس دین اینی بڈی ایلس اوور دیر. Absolutely. فائزہ, اس پہ میں آپ سے سوال پوچھوں گی آج سے. نمبر 1, واٹ آر یور ڈریمس اینڈ ایسپریشنس, اور 5 سال میں آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہیں؟ لوگ بہت سارے نام دیتے ہیں نا کہ میں اس سے انسپائر ہوں, میں اس سے انسپائر ہوں. آئی ایم انسپائرڈ بائی آل دا ہارڈ شپس آئی فیسڈ ان مائی لائف. میں نے اس میں وہ سیکھا کہ جو میں نے فیس کیا وہ کوئی اور فیس نہ کرے, جو اسٹرگلز میں نے دیکھے وہ دوسرا نہ دیکھے. سو آئی ہیو ٹو میک اے پاتھ, اے پیٹرن فار دیم. جو مجھے رف ملا وہ ان کو اتنا رف نہ ملے, میں جتنا اس کو اسموتھ کر سکتی ہوں. مجھے پتا ہے کہ اگر مجھے انٹرنیشنل گراؤنڈ پہ جانا ہے تو میرا یہ چینل ہے, وہ مجھے بڑی مشکل سے ملا, آسانی سے نہیں ملا. کسی نے مجھے کہا نہیں فائزہ یہ پکڑو تم آ گئی اس کے اندر, نو اٹس ناٹ لائک دیٹ. تو جب میرا بچہ آ گیا ہے, میرا اسٹوڈنٹ آ گیا ہے, میرے ملک کا شیف آ گیا ہے, تو وہ بات اس کو تھوڑا سا اسموتھ ملے ایز کمپیئر ٹو دیٹ رفنس جو آپ کو ملی, جو مجھے ملا. اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں. ایون فار دا ریسٹورینٹس بینگ اے فیمیل ہم نے کیا کیا فیس کیا. جب میں اولمپکس کے لیے گئی, جب میں انٹرنیشنل گراؤنڈ گئی, وہاں پہ مجھے کیا کیا پرابلم فیس ہوا. آئی نو کہ کس طرح سے کہاں کیسے کو اپ کیا. تو مجھے پتہ ہے کہ جب میں اپنا بچہ یہاں سے بھیجوں گی یا جب میں اپنا بچہ لے کر, تو اس کو وہ چیزیں تو فیس نہیں کرنی پڑیں گی
اور وہ چیلنجز اس کو فیس نہیں کرنے پڑیں گے جو میں نے فیس کیا. تو میری انسپریشن آپ یہ کہہ لو کہ وہ ساری چیزیں تھیں, اور ایک کہتے ہیں نا ایک موٹیو ہے, ایک ایک اینگر کہہ لو, ایک پیشن کہہ لو, ایک کہ یار میرا ملک, میرا کوزین کیوں نہیں ہے انٹرنیشنل گراؤنڈ پہ, کیوں نہیں پاکستانی کوزین کو ایز اے کوزین کنسیڈر کیا جاتا ہے. سو جو ارک ہے نا میرے اندر کا, دیٹ انسپائرڈ می کہ ڈو سم تھنگ کہ میرے کوزین کو کوزین مان لیا جائے. آئی ایم گوئنگ ٹو ہیو اے ورڈ وتھ یونائٹیڈ نیشن فار دیز تھنگس. میں اس کے لیے مستقل کام کر رہی ہوں, لوگوں سے مشورے لے رہی ہوں, پلیز ہیلپ می آؤٹ ود اٹ, کیونکہ یو نو دیز آر دا بگ تھنگس. اینڈ بینگ اے سنگل شیف, اس میں گورنمنٹ انوالو ہوتا ہے. لٹرلی یو ہیو نو آئیڈیا کہ میں کن آفیسز کے اور کہاں گورنمنٹ آفیسز کے چکر کاٹ چکی ہوں فار دس تھنگ. کیونکہ آئی وانٹ ٹو پریزنٹ مائی ایجنڈا ان فرنٹ آف دیم. وائی کانٹ وی پرزرو ہمارے کلچر ہیریٹیج. یا فوڈ از دا مین پارٹ آف اینی کلچر. اس کو پرزرو کرنا ہے. اگر ہم اس کو آئیڈینٹی ہی نہیں دے پائیں گے تو اس کو پرزرو کیسے کریں گے؟ وی ہیو ٹو پرزرو اٹ, وی ہیو ٹو گیو دیٹ, وہ آئیڈینٹی اس کو دینا ہے ہم نے. ہم کہتے ہیں انڈین کوزین سے ہمارا ملتا جلتا ہے. آئی ڈونٹ مائنڈ, آئی لو انڈین کوزین, دیٹ از لائک انسپائرڈ بائی. دنیا میں ہمارا کوزین بھی انڈین سے پہچانا جاتا ہے. یس, میں نے کہا نا, آئی ریسپیکٹ, آئی لو ہمارا پاک بٹ آئی وانٹ ٹو کال اٹ, پھر اگر اس طرح سے کہو گے تو اس کو پاک انڈو کوزین کہیں. مطلب میرا پاکستان ہونا چاہیے. بالکل. دیٹس مائی اسٹرگل, یہ مجھے چاہیے. And that is your dream as well. That's my dream, yeah. All the struggle at this moment is for this. کسی طرح سے بس پاکستانی کوزین کو ایک کوزین والا ایک اسٹیٹس مل جائے. اور 5 سال میں کہاں ہوں گی, میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ میاں loves me a lot and U-turn and twist. بالکل. So now I stop planning. میرا ایک موٹیو ہے کہ یار میرے پاتھ میں جو آئے گا I have to absorb and move. مجھے بس روکنا نہیں ہے. سلو پیس ہو سکتا ہے, تیز بھی ہو سکتا ہے, کہیں جمپ پہ بھی مار لوں گی, کہیں پہ بہت سلو کرالنگ کرنا پڑے گا, بٹ رکنا نہیں ہے. اینڈ میرا ایجنڈا یہ کہ پاکستانی کوزین شوڈ بی نون, اور پاکستانی شیفس کو وہ عزت, وہ رسپیکٹ, وہ اسٹیج پہ جگہ, مین لائٹ ہائی لائٹ میں جگہ ملنی چاہیے. سو مجھے نہیں پتا میں کہاں تک اس چیز کو لے کے جاؤں گی. مجھے نہیں پتا کہ میں اس کو وہ ٹارگیٹ, ہو سکتا ہے میں 2 اسٹیپ دے کے اور اگلے کو ایک وہ پلیٹ فارم دے جاؤں کہ بھائی اس کو آگے لے کے چلے جاؤ. مے بی ایسا ہو جائے, مطلب گاڈ نوز, بٹ ٹرائی. انشاءاللہ. فائزہ مجھے یہ بتائیے گا, یہ ہماری پوڈ کاسٹ کا کلوزنگ ٹریڈیشن ہوتا ہے جس میں ہر اپنے گیسٹ سے یہ پوچھتی ہوں کہ آپ کا ینگ لوگوں کے لیے, ینگ جنریشن اسپیشلی گرلز ایز ویل, بیکاز یو نو دے آر واچنگ یو رائٹ ناؤ ہمارے پلیٹ فارم سے, واٹ از دا میسج دیٹ یو وانٹ ٹو گیو دیم؟ ڈونٹ گیو اپ. میری بھی شادی ہو گئی تھی, میرے بھی بچے ہو گئے تھے. اگر میں اس ٹائم پہ گیو اپ کر دیتی تو آج آپ کے سامنے ایک, obviously being an Olympian, it's a proud for me. Being an international certified culinary judge is a proud for me, even for my country, if they understand کہ اگر ایک فیمیل جا رہی ہے اور کھڑی ہوئی ہے ایز اے جج, کھڑی ہوئی ہے, لائک جب پینل بنتا ہے اور 30 کا پینل ہے جس میں ایک فیمیل ہے, وہ بھی پاکستانی ہے, سو لائک اٹس اے پراؤڈ. نیور گیو اپ آن یور ڈریمس. یہ لیم ایکسکیوزز ہیں, میری ایج ہو گئی ہے, سو واٹ, ٹرائی کرو. پیس سلو ہوگا بٹ ٹرائی کرو. شارٹ کٹس نہیں ہیں, ڈونٹ لک فار دا شارٹ, کیونکہ شارٹ کٹس میں کیا ہوتا ہے, جلدی سے سکسیس, تمہیں جو میری دادی کا جملہ تھا, آسانیوں میں کامیابیاں نہیں ہیں, تو اس کو انفولڈ کرنا پڑے گا, کوئی اور آ کے نہیں کرے گا. یو ہیو ٹو ٹیک یور اسٹیپ. فیملی از امپورٹنٹ, نیور اگنور یور فیملی کیریئر کے پیچھے, لیکن کیریئر بھی آپ کا ہی ہے, فیملی بھی آپ کی ہی ہے. یو ہیو ٹو فائنڈ دا رائٹ بیلنس. وہ ضروری ہے. کام کریں, آگے بڑھیں. ہمارے ملک کو, ہم سب کو ضرورت ہے, کیونکہ ہم پھر ریلیٹ کر سکتے ہیں. لائک اف یو آر ورکنگ لیڈی, آئی ایم ورکنگ لیڈی, یو کین ریلیٹ. ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. لیگ پولنگ از یوز لیس. اب بھی اگر میں شیف کلنری جج ہوں تو میرے ساتھ 4 اور ججز بن سکتے ہیں. اینڈ یو نو اٹس اے پراؤڈ مومنٹ جب ہم 5 ججز ایک ساتھ کھڑے ہوں. اس کے لیے دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہمارے یہاں ایک یہ بھی ہے. بی پازیٹیو. کسی نے غلط کیا, جسٹ اگنور, ایبزارب. میں کہتی ہوں, میں نے ایک ورڈ سیکھا ہے, ایبزارب. ہم ہیومن ہیں اور ہمیں کہتے ہیں 98% واٹر ہے, تو جسٹ ایبزارب.
پی جاؤ. Excellent. What a different analogy. تو اس کو ایبزارب کر جائیں اینڈ جسٹ موو آن. لائک یہ نہیں کہ اگر اچھا اس نے مجھ سے بات ایسے کی تھی, کوئی بات نہیں, اپنے ارتھ کو سمجھو. لائک میں کچن میں, اگر آپ میرے کچن میں آئے تو میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ ان مائی کچن آئی ہیو ڈفرنٹ نیمس. دیر آر پیپل, میں ان کے ساتھ لٹرلی کچن میں زمین پہ بیٹھ کے اسٹاف فوڈ ہی کھاتی ہوں. آئی نیور آرڈر, مجھے کبھی وہ فینسی کھانا نہیں چاہیے ہوتا. میں اسی چائے کے مگے میں کٹ چائے, ہمارے کچن میں کٹ چلتا ہے, سو آئی انجوائے دیٹ کٹ. لیکن کام, you have to take responsibility. You have to take responsibility of your kid. You have to take responsibility of your family. You have to take responsibility of your career also. کیونکہ وہ ہمارے ملک کے لیے ہے اور فیملی آپ کے لیے ہے. یہ دونوں ہم پہ ذمہ داری ہیں. So this is what I want to say to them. تھینک یو سو مچ فائزہ. Thank you. آپ نے اتنا ویل انکمپسڈ قسم کی ایڈوائس دی کہ فیملی بھی اپنی ہے اور کریئر از ناٹ اونلی فار یو بٹ اٹ از ٹو برنگ اٹس فار آل یور نیشن ایز اے پاکستانی. اٹ از اے وے, اگر ہم اس کو پرپز میں اپنے امبیڈ کر لیں کہ ہم اس لیے اچھا کام کریں گے کیونکہ ہم اپنے ملک کا نام روشن کریں گے, اس سے بہتر میسج ہو نہیں سکتا. Thank you سو مچ فائزہ فار یور ٹائم. Thank you. بہت مزہ آیا آپ کی لائیولی پرسنالٹی کے ساتھ انٹریکٹ کر کے, مجھے بے حد آئی انجوائڈ اٹ. اینڈ تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ ناٹ اونلی یور سکسیسز بٹ جہاں جہاں آپ لائف میں آپ نے یہ فیل کیا کہ یار آپ سے نہیں ہو پائے گا, اٹ واز امپاسبل. اینڈ دس از واٹ وی وانٹ ٹو شو آل دا پیپل ہو واچنگ اس کہ جو ہے لائف از ناٹ اسٹریٹ, ٹاپس باٹمس ڈپس اینڈ ٹوئسٹ اینڈ ٹرنز اینڈ بلیو می, جتنا ٹوئسٹ اینڈ ٹرنز ہے اللہ میاں اتنا مجھے لگتا ہے, کیونکہ جب میں نے پلان کیا وہ نہیں ہوا تو اٹ مینس کیا ہو رہا ہے, جو میرا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. ناؤ اٹس ہز پلاننگ. تو جب وہ مجھے اپنی پلاننگ کے ساتھ لے کے جائے گا تو چھوڑے گا بھی نہیں. بالکل مطلب سپورٹ تو کرنا ہی ہے. سو میں بڑے بڑے فخر سے کہتی ہوں آئی ایم گاڈس فیوریٹ. مجھے اللہ میاں بہت پیار کرتے ہیں کیونکہ وہ مستقل ٹوئسٹ اینڈ ٹرنز دیتے رہتے ہیں, اور ٹوئسٹ اینڈ ٹرنز کا مطلب کہ ان کی نظر مجھ پہ ہے. بالکل ہی از لوکنگ ایٹ می. انہوں نے مجھے چھوڑا نہیں ہے, وہ مستقل مجھے دیکھ رہے ہیں, فوکس میں ہوں میں ان کے. سو دیٹس وائی آئی ایم گاڈس فیوریٹ. That's great, Faiza, and your positivity is contagious. Thank you so much for your time. Thank you so much, Zainab. اگر آپ کو ہمارا آج کا یہ ایپیسوڈ اچھا لگا ہو سو ڈونٹ forget to like and subscribe and share. ہم اسی طرح آپ کے سامنے اور ایکسائٹنگ اینڈ یونیک گیسٹ لائیں گے who will not fail to inspire you. Thank you.